الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد خالق کائنات اور مالک موجودات اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق اکبر تمام ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کر کے 3 حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے۔ فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک نہ مرو، اس وقت تک موت کی آغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو، خلفشار پیدا نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، فرقہ سازی نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کل جو حضرات تشریف فرما تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے تمہیدی بیانات کے علاوہ کل اس آیہ مبارکہ کے پہلے حکم کے بارے میں بقدر ضرورت وضاحت کر دی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور اللہ کی عصیاں کاری سے ڈرنا، ورنہ اللہ کی ذات ڈرنے کے قابل نہیں ہے، وہ محبت کے قابل ہے، وہ تقرب کا حاصل کرنے کے قائل ہے اور وہ قرب معنوی حاصل کرنے کے ستائش ہے۔ لہذا اس کو چھوڑ کر اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے خالق اکبر نے جو حکم دیا کہ اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ، تو کل وضاحت کی تھی کہ ایک اسلام اور ایمان کے عمومی معنی ہیں اور دوسرے ان کے خصوصی معنی ہیں۔ تو یہاں ایمان کے عمومی معنی مراد ہیں کہ جو اپنی زبان سے مومن کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، خالق ان کو حکم دے رہا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ اسلام کا معنی بالاخص ہے، جس کی دعا نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وسیع مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ولی بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی مسلمان بن کر مرنے جینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے اگر کسی سے کہا جائے ڈاکٹر بنو تو پہلے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، اگر کوئی وکیل بننا چاہے تو پہلے وکالت پڑھنی پڑے گی، اگر کوئی پٹواری بننا چاہے تو پہلے پٹوار سیکھنا پڑے گا۔ تو لہذا اگر کوئی صحیح معنوں میں سچا سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو پہلے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگ وکیل بنتے ہیں تو 17 سال محنت کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو 17 سال صرف کرتے ہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اگر پٹواری بھی بننا ہو تو کم از کم 10-12 سال لگتے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھنا ہو تو نہ 17 سال، نہ 17 مہینے، نہ 17 ہفتے، نہ 17 دن، نہ 17 گھنٹے۔ ہر بندہ جو پیدائشی جاہل ہے وہ بھی کہتے ہیں میں اس طرح اسلام کو سمجھتا ہوں جس طرح علماء بھی نہیں سمجھتے۔
تو میں یہی کہوں گا اتنی نہ بڑھا پا کی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کباب دیکھ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اسلام کا سمجھنا پہلے آسان تھا لیکن اب مشکل ہو گیا، اس لیے کہ جو دین اسلام خالق کائن و مکان نے بنایا تھا وہ اسلام ایک تھا۔ جس قرآن میں اسلام خالق نے بنا کر بھیجا تھا وہ قرآن بھی ایک تھا۔ جو جبریل وحی لے کر پیغمبر اکرم کے سینہ اقدس پہ اترا تھا وہ جبریل بھی ایک تھا۔ جس پیغمبر پر دین اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا، وہ پیغمبر بھی ایک تھا۔ لیکن تعجب ہے کہ آج اس ایک اسلام کے 73 بن چکے ہیں۔ قرآن ایک ہے، ترجمے 73 ہیں، قرآن ایک ہے، تفسیریں 73 ہیں، اسلام ایک ہے، مسلمان 73 ہیں۔ تو سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں فرقہ سازی کہاں سے آئی، اسلام میں افتراق کہاں سے پیدا ہوا، اور اسلام میں یہ 73 فرقے کہاں سے بنے، اور ایک قرآن کی 73 ترجمے کیوں کیے گئے تھے، 73 تفسیریں کیوں لکھی گئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کوئی موضوع نیا نہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور انگلش میں بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اہل سنت علماء نے بھی قلم اٹھایا، شیعہ علماء و زعماء نے بھی تحقیق فرمائی، کسی نے کچھ چاند اسباب گنوائے، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 12، 13 اسباب تک پہنچے ہیں کہ اس وجہ سے افتراق پیدا ہوا، اس وجہ سے افتراق پیدا ہوا، اس وجہ سے تفریق پیدا ہوئی، فلانی وجہ سے انتشار پھیلا۔ لیکن میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے اور اپنی بعض کتابوں میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، یہ بھرتی کرنے کے لیے جس قدر چاہیں کوئی اسباب گنوائیں، لیکن میری نگاہ میں میری ناقص تحقیق کے مطابق انتشار امت، اختلاف امت کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد دین اسلام لینے کے لیے دروازہ دکھا کے گئے تھے، امت نے وہ دروازہ بھلا دیا۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا وہ دروازہ صرف بھلا نہیں دیا بلکہ دروازہ جلا دیا۔ اور جس ہستی کا دین کی خاطر، دین لینے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے جس ہستی کا دامن پیغمبر اپنی امت کے ہاتھوں میں تھما کے گئے تھے، اس ذات مقدس کو لوگوں نے گھر میں بٹھا دیا اور غلامی کا دعوے داروں کو مسند رسول پہ چڑھا دیا، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے، جیسا کہ سوائق مور کا وغیرہ میں موجود ہے، پیغمبر اکرم نے انتباہ فرمایا تھا، اپنی امت کو تنبیہ فرمائی تھی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے یہ ندا بلند کی تھی، اہل و بیتی امان لامتی من الاختلاف۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والو، مجھے خاتم الانبیاء سمجھنے والو، میری امت ہونے پہ فخر و ناز کرنے والو، اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، اگر افتراق سے دامن بچانا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ میری اہل بیت یہ واحد سبب ہے اختلاف سے بچنے کا۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ
میرے اہل بیت کی مخالفت کرے گا، ان کے خلاف چلے گا تو وہ ابلیس کا گروہ بن کے رہ جائے گا، اس کو شیطانی گروہ بننے سے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر دنیا پیغمبر اکرم کے وفات کے بعد آل محمد کا دامن نہ چھوڑتی، ان کی زعامت کو قبول کر لیتی، ان کی امامت کا اقرار کر لیتی، آج اسلام بھی ایک ہوتا، مسلمان بھی ایک ہوتے، ہمارے قرآن مجید کا ترجمہ بھی ایک ہوتا اور تفسیر بھی ایک ہوتی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود کردہ را علاج نیست۔ اگر آدمی خود زہر کھا لے، اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورنہ پیغمبر اکرم نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ کہیں یہ فرمایا کہ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اور کہیں یہ حدیث سفینہ ارشاد فرمائی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا فمن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا۔ او میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے ما ینطق عن الہوا کا مصداق سمجھنے والو، مجھے اقلیم ختم رسالت کا تاجدار ماننے والو، میں دیکھ رہا ہوں حضرت نوح کے دور میں بھی ایک فلڈ آیا تھا اور میرے بعد بھی ایک سیلاب آئے گا۔ فرق اتنا ہے وہ پانی کا فلڈ تھا، وہ پانی کا سیلاب تھا، اور میرے بعد جو سیلاب آئے گا وہ کفر و الحاد اور منافقت کا سیلاب ہوگا۔ حضرت نوح کے دور میں قرآن گواہ ہے، صرف وہ بندے بچے تھے غرق ہونے سے جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی پہ سوار ہو گئے تھے۔ تو فرمایا میرے باپ جو کفر و الحاد کا پلہ ڈالنے والا ہے، اس سے بھی صرف وہ لوگ بچیں گے جو میرے آل محمد کی کشتی نجات پہ سوار ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر کیا فرما سکتے تھے؟ لہذا واضح کر دیا کہ میرے بعد جب کفر و الحاد کا فلڈ آئے گا، تم کنارے پہنچو گے تو کئی کشتیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ کسی پر بنی امیہ کا بورڈ لگا ہوا ہوگا، کسی پر بنی عباس کا بورڈ آویزاں ہوگا، کسی پر سلجوکیوں کا ہوگا، کسی پر کسی کا ہوگا، تو بورڈ پڑھتے جانا اور آگے گزرتے جانا۔ جس کشتی پر آل محمد کا بورڈ لگا ہوا ہو، آنکھیں بند کر کے اس کشتی پہ سوار ہو جانا۔ میں مصطفیٰ تمہیں یقین دلاتا ہوں، جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ یقیناً پار ہو جائے گا، جو منہ موڑے گا وہ دنیا میں غرق ہو جائے گا اور آخرت میں جہنم میں گر کے تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اس سے بہتر اور کس انداز میں پیغمبر اکرم اپنی امت کی رہنمائی کر سکتے تھے؟ لیکن کیا کیا جائے، جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کبھی یوں فرمایا اور کبھی یوں ہدایت فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں بغیر ولی وارث کے چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، تمہیں ہر قسم کی کجی اور گمراہی سے بچانے کے لیے، تمہیں جاگیر جنت کا پٹا دلانے کے لیے، تمہیں جہنم کے گرم شعلوں سے بچانے کے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری چیز کا نام میری اطرت اہل بیت ہے۔
جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن رہے گا اس اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد رہے گا، کائنات بدل جائے گی لیکن تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اور اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو میں ان کو بھی خطاب کر کے کہوں گا کہ ہر ملک چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے باقی رکھنے کے لیے، ملک کا نظم و نسب چلانے کے لیے دو چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں، ایک نصاب تعلیم، دوسرا پڑھانے والے، ایک قانون، دوسرا قانون کے نافذ کرنے والے، ہے کہ نہیں؟ اگر نصاب تعلیم نہیں تو جہالت چھا جائے گی اور کبھی جاہل قوم ترقی نہیں کر سکتی، دنیا کے ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چل نہیں سکتی، اس لیے نصاب تعلیم ضروری ہے، اور نصاب جتنا جامع کیوں نہ ہو جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو نصاب خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوسرا، اگر کوئی قانون نہیں تو لا قانونیت چھا جائے گی، لہذا کسی ملک و ملت کے لیے قانون کا وجود اشد ضروری ہے۔ لیکن قانون جتنا بھی جامع ہو، اگر اس کو لکھ دیا جائے تو لکھ کر الماری میں بند کر دیا جائے، الماری کو تالا لگا لیا جائے، تو پھر اس قانون کا کیا فائدہ؟ قانون تب مفید ہوتا ہے کہ جب قانون کے جاننے والے بھی ہوں اور نافذ کرنے والے بھی۔ تو پیغمبر اسلام نے حدیث ثقلین کے اندر دونوں چیزوں کی نشاندہی فرما دی۔ فرماؤ میرا کلمہ پڑھنے والو، اگر تم نصاب تعلیم دیکھنا چاہتے ہو تو میں قرآن کی شکل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور نصاب تعلیم کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک پڑھانے والوں کا تعلق ہے علی ولی سے لے کر مہدی تک 12 موجود ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن سمجھنے کے لیے تمہیں اور کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ یا علی، میرا قانون اسلام اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا جرم نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی جزا و سزا کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، لہذا یہ قانون مکمل قانون اسلام ہے، اور قانون کو سمجھنا ہو یا نافذ کرنا ہو تو علی سے لے کر مہدی تک 12 نافذ کرنے والے اور قانون کے جاننے والے موجود ہیں۔ جب تک قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور قانون کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب تک علی اور اولاد علی میں سے 12 اماموں میں سے 12 پیغمبر کے قائم مقاموں میں سے ایک ہستی بھی دنیا میں موجود ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جا کر دستہ دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لیکن میں عرض کروں، خیال کا تیرے احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ دنیا نے آل محمد کا دامن چھوڑ کر کن کا دامن پکڑا، اس موضوع پر خاموشی بہتر ہے۔ اتنا عرض کروں گا، ہر جگہ اختلاف ہے، قرآن کے معنوں میں اختلاف، حلال و حرام کے مسئلوں میں اختلاف، حدیثوں میں اختلاف، ارکان نماز میں اختلاف، ارکان و مناسک کے حج میں اختلاف، وضو کرنے میں اختلاف، نماز پڑھنے میں اختلاف، اختلاف، لیکن آؤ آل محمد کے دروازے پر تعداد میں کہیں 5 نظر آتے ہیں،
کہیں 12 نظر آتے ہیں، کہیں 14 نظر آتے ہیں، لیکن دنیا مان گئی جو پہلا کہتے ہیں وہی 5واں کہتے ہیں، جو 5واں کہتے ہیں وہی 12واں کہتے ہیں، جو 12واں کہتے ہیں وہی 14واں کہتا ہے۔ جو جو پہلا کرتا ہے وہی 5واں کرتا ہے، جو 5واں کرتا ہے وہی 12واں کرتا ہے، جو 12واں کرتا ہے وہی 14واں کرتا ہے۔ تعداد کو دیکھا جائے تو کہیں 5، کہیں 12 اور کہیں 14 نظر آتی ہے، لیکن قول و فعل کی یکرنگی کو دیکھا جائے، ہم آہنگی کو دیکھا جائے، شکل و صورت کو دیکھا جائے، سیرت و کردار کو دیکھا جائے، روش و رفتار کو دیکھا جائے، تو پھر ماننا پڑتا ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد بل کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، کوئی ایک بھی بیگانہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شعرانی نے اپنی کتاب البنا میزان الکبریٰ مطبوعہ مصر میں لکھا کہ قول واحد منہم قول باقیہم، آل محمد کے 12 اماموں کی صداقت کا یہ زندہ ثبوت ہے، جو ایک کہتا ہے وہی سب کہتے ہیں۔ اور یہی علامہ معین الدین سندھی نے اپنی کتاب دراسات اللبیب میں لکھا کہ آل محمد میں سے جو ایک کہتے ہیں سارے وہی کہتے ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کا نام ہے کہ منکر بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ آج ان 12 کے ماننے والے، ان 14 کے ماننے والے، ہماری حالت دیکھی جائے تو ہماری حجامت بھی الگ الگ، ہمارا لباس بھی الگ الگ، ہماری جو ہے شادی کرنے کا انداز الگ الگ، مرنے والے کا سوگ منانا ہو تو الگ الگ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے شتر ہیں جن کی کسی ہاتھ میں مہار نہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اگر حقیقی مسلمان بننا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بنو، تو ہر کام سے پہلے، ہر اقدام سے پہلے، ہر کلام سے پہلے، ہر حرکت و سکون سے پہلے، ہر خوشی و غم منانے سے پہلے اللہ کا قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، 14 کا فرمان بھی پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، 14 کا فرمان کیا کہتا ہے، اسی کا نام دوسرے لفظوں میں عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق، محمد و آل محمد کے حکم کے مطابق جینا یہ بھی عبادت ہے، اور موت کی آغوش میں جانا بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ساری زندگی گزارنا اللہ کی عبادت ہے، اور یہ عین سعادت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ دعویٰ تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن جب حجام آتے حجامت بنانے کے لیے اس کے ہاتھ میں اسرا بھی ہوتے تھے، کینچی بھی، پھر آپ سے کہتے کیا کروں، کیسے بناؤں، آپ شیشہ لے کر ہاتھ میں دیکھے ہیں کہ کون سا پوز اچھا لگتا ہے۔ جو پوز اچھا لگے، اگر داڑھی اچھی لگے تو کہتے ہیں خط بنا دے، تو بھدی لگے تو کہتے ہیں صاف فرما دے، یا 4 زیرو پھروا لیتے ہیں، یا اسرے سے صاف کرا لیتے ہیں۔ یہ پھر نفس امارہ کی علمداری عملداری ہے، یہ خالق اکبر کے قرآن کی پر عمل تو نہیں ہے۔ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معصومین کا عمل کیا تھا۔
شادی کرنی ہو تو جیب کو دیکھتے ہیں کہ جیب میں گنجائش ہے کہ نہیں، اگر جیب بھری ہوئی ہے یا بینک بیلنس ماشاءاللہ بڑا معقول ہے تو پھر سارے اللے تللے کرتے ہیں، اور اگر پیسے نہ ہوں تو پھر شریفانہ انداز میں شادی فرما لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے شہزادی یثرب کی شادی کس طرح کی تھی۔ کوئی لڑکے والا نہیں دیکھتا کہ جس حیدر کرار کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں انہوں نے اپنے جنت کے جوانوں کے سردار بیٹوں کی شادی کس طرح کی تھی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو بطور شکوہ میں نے عرض کر دیا، آگے بڑھتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان بن کے مرنا جینا ہے تو پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو جس گھر سے اسلام نکلا تھا اس گھر کے افراد کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم اپنے بعد فرما کے گئے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں پر دروازے کا نام علی ولی ہے۔ من اراد العلم فلیات من الباب، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے علوم نبویہ سے اپنے دامن مراد کو بھرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے علی ولی والے دروازے پہ حاضر ہو۔ علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے، نبی مل گئے تو خالق جلی بھی مل جائے گا، اور اگر حیدر کرار کا دامن چھوٹ گیا تو نہ نبی تک پہنچ سکو گے نہ خالق جلی تک پہنچ پاؤ گے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا علی مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا، علی کا دامن چھوٹ گیا نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اقبال نے بھی کہا تھا اور سچ کہا تھا بمصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اے مسلمان، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے مصطفیٰ تک اپنے آپ کو پہنچا۔ اگر نبی مل گئے تو خالق مل جائے گا، لیکن اگر نبی تک نہ پہنچے براہ راست خدا تک پہنچنے کی کوشش کی تو پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کر رہ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اقبال نے بالکل بجا کہا ہے، اگر اللہ تک براہ راست ہم پہنچ سکتے تو اللہ نبی کیوں بھیجتا؟ اگر نبی تک براہ راست پہنچ سکتے تو خالق نبیوں کے وسیع کیوں مقرر کرتا؟ لہذا سلسلہ بسلسلہ پہلے وسیع تک پہنچیں گے تو پھر نبی تک پہنچیں گے، نبی تک پہنچیں گے تو خالق اکبر تک پہنچیں گے۔ لیکن اقبال یہ بتانا بھول گیا کہ نبی تک پہنچنا ہو تو کس دروازے سے حاضری دینا پڑے گی۔ پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا کہ مجھ تک پہنچنے کے دروازے تو لوگوں نے بہت بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جو دروازہ میں بنا کے جا رہا ہوں وہ حیدر کرار والا دروازہ ہے۔ اگر علی تک پہنچ گئے تو مجھ تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور جب مجھ تک پہنچ جاؤ گے تو خالق اکبر تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ لہذا نتیجہ واضح ہے، مفہوم مخالف یہ نکلا علی کا دامن چھوٹ گیا تو نبی تک نہیں پہنچ پاؤ گے، اور نبی تک نہ پہنچ سکے تو خالق اکبر تک کیسے پہنچو گے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ لہذا آؤ میرے دوستو، میرے سنی شیعہ بھائیو، تمام کلمہ گویان اسلام سے میں گزارش کروں گا، اگر حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی کے بعد آؤ اس دروازے پر جو نبی دکھا کے گئے تھے۔
ان ہستیوں کا دامن پکڑو جن کا دامن نبی امت کے ہاتھوں میں پکڑوا کے گئے تھے، اور وہ علی اور اولاد علی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ان کے دروازے پہ حاضر ہوگے تو اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، حلال و حرام بھی سمجھ میں آ جائے گا، پورا دین اسلام اور حقیقت ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، کیونکہ یہ تاریخ اسلام گواہ ہے، پورا عالم اسلام گواہ ہے، 1400 سال کی تاریخ اور مفسرین کا بیان گواہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تھا تو سینکڑوں آدمیوں کو دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا گیا تھا، جس میں بڑے بڑے بزرگ بھی تھے، خرد بھی تھے، لیکن حیدر کرار کے بارے میں مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ان لوگوں میں جن کو دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا گیا اور جن کے سامنے پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کیا، وہ سب سے اگر کوئی عمر میں چھوٹا تھا اور عمل میں سب سے بڑا تھا تو اس کا نام حیدر کرار تھا۔ اگر اگر ان کے قد و کاٹ پہ نظر ڈالی جاتی، ان کی زہری عمر کو دیکھا جاتا تو سب حاضرین سے چھوٹے نظر آتے تھے، اور ان کے کردار، ان کی روش و رفتار، ان کے عقل خدا داد اور علم خدا داد پہ نظر ڈالی جاتی تو سب حاضرین سے بڑے نظر آتے تھے۔ پیغمبر اعلان کرتے ہیں، میرے موضوع سے خارج ہے میں تفصیلات میں جاؤں، پر مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا کہ جئتکم بشریعت سہلۃ سمحا، میں ایسی شریعت لایا ہوں جو ساری شریعتوں سے زیادہ وسیع بھی ہے اور آسان بھی ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کرے؟ آج جو میری تائید کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میرے بعد میری مسند کا وارث وہی ہوگا، میرے بعد میرا قائم مقام وہی ہوگا، میرے بعد کائنات کا ہادی و امام وہی ہوگا۔ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، دنیا پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن ایک حیدر کرار ہیں، عمر کو دیکھو سب سے چھوٹے اور عظمت کو دیکھو تو سب سے زیادہ بزرگ، سینہ تان کے کہتے ہیں آپ دوسروں کو کیوں زحمت دیتے ہیں، میں علی جو موجود ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اسی وقت فرما دیا تھا، لوگوں سن لو، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، اور میرے بعد میرا قائم مقام بھی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے دن اگر یہ اعلان کر دیا تھا تو غدیر خم میں کیا اعلان کیا پھر؟ تو میں عرض کروں گا، اعلان تو پہلے زبانی طور پر پہلے دن کر دیا تھا، لیکن غدیر خم کے مقام پر پیغمبر نے رسم ولی عہدی ادا کی تھی، اور حیدر کرار کے سر اقدس پر ولی عہدی کی پگڑی بندھوا کر، خیمہ لگوا کر، علی کو بٹھا کر، صحابہ کرام کو حکم دے کر کہ سلموا علی علی بمرۃ المومنین، جاؤ اور جا کر حیدر کرار کو کرو سلام، لیکن یا علی السلام علیکم نہ کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، یا علی۔ تو لہذا اعلان امامت و زعامت و خلافت پہلے دن کر دیا تھا،
آخری ایام میں رسم ولی عہدی ادا کی تھی، ولی عہدی والی پگ بندھوائی تھی اور ان کو خیمے میں بٹھا کر لوگوں سے اقرار کرایا تھا اور ان سے اظہار کرایا تھا اور ان سے مولا علی کو سلام کرایا تھا تاکہ ولی عہدی کی رسم مکمل ہو جائے، کوئی چوں چرا نہ کر سکے، کوئی کہہ نہ سکے میں نے اعلان سنا نہیں تھا، یا یہ نہ کہہ سکے میں نے ولی عہدی کی پگڑی باندھتے ہوئے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ لہذا حجت تمام ہو گئی، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا جب ولی نے عہد کر لیا میں آپ کی خدمت کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، کفر مٹانے کے لیے حاضر ہوں، تو پھر مورخین کا بیان پڑھو۔ پیغمبر اکرم 13 سال مکے میں رہے، حیدر قرار، جتنا آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، کبھی شب و روز میں علی نبی سے الگ نہیں ہوئے۔ 13 سال یوں گزر گئے اور جب ہجرت کا وقت آیا تو خطرے کا مقام تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر کو حکم تھا کہ راتوں رات مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، پر بستر رسول کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ضرورت تھی کہ کوئی نفس نبی بن کر دنیا کو بتائے کہ نبی اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ تو حیدر قرار نے جان نثاری کا ثبوت دے کر یہ آیت خالق نے اتاری کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مدینے پہنچے، ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئیں، جتنی جنگیں اسلام کے خلاف کافروں نے چھیڑی، میں دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ دنیا ساری مل کر مجھے ایک جنگ کا نام بتائے جو حیدر قرار نے فتح نہیں کی۔ یا علی، کوئی دنیا ایک جنگ کا نام بتائے جس کا علم بردار حیدر قرار نہیں تھا، یہ جس کا فاتح اعظم حیدر قرار نہیں تھا۔ یہ علی ولی ہیں جن کی عظمت و جلالت اور جن کی فتوت و مروت اور جن کی شجاعت و شہامت کے قصیدے آسمان کے کرسیوں نے پڑھے۔ تاریخ پڑھو جنگ احد کی کہ جب حیدر قرار ہزاروں آدمی آگے تھے اور سر پر ٹانگے رکھ کر دوڑ رہے تھے اور مولا علی تنہا ان کا تعاقب کر کے ان کو مولیوں گائروں کی طرح کاٹ رہے تھے، آسمان کے کرسی یہ منظر دیکھ کر آسمان پہ رک نہ سکے، زمین پہ آئے، ابھی زمین پہ پہنچے نہیں تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ منظر دیکھ کر یہ قصیدے پڑھنے لگے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ او حسنین کا بابا، او علی ولی، تیری شجاعت نے، تیری بہادری نے، تیری شہامت نے، تیری دلیری نے ہمیں مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ کائنات میں کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، کوئی بہادر ہے تو صرف حیدر قرار ہے۔ یا علی، اس علی سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے کہ پیغمبر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، پیغمبر کے روزے رکھنے کا سلیقہ کیا تھا، پیغمبر حج کس طرح کرتے تھے، پیغمبر وضو کس طرح کرتے تھے، پیغمبر سوتے کس طرح تھے، پیغمبر جاگتے کس طرح تھے، پیغمبر زندگی کس طرح گزارتے تھے، اپنوں بیگانوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مجھے کوئی مائی کا لال بتائے جو علی ولی سے بڑھ کر پیغمبر اکرم کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی روش و رفتار سے آگاہ ہو۔ پھر مولا علی نے 23 برس نبی کو ہر کام کرتے دیکھا، ہر کلام کرتے سنا، اور پھر ان کی شادی کے بعد
جب شہزادے پیدا ہوئے تو پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، شہزادے ان کے کاندھوں پہ سوار ہیں، پیغمبر حج بجا رہے ہیں اور حسنین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ نبی کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا اور حج کرنے کے پیغمبر کے ارکان کیا تھے؟ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، دوسروں کو کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ کوئی عالم ہو یا کوئی فاضل، وہ گھر کا بچہ بھی وہ بتائے گا جو گھر بڑے بڑے جو غادری، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء وکلاء بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ گھر کا معاملہ گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو خلاصے پہ آؤں، باتیں بہت ہو گئی تھے، وقت بھی زیادہ گزر گیا، تمیدیں ختم کروں اور نتیجے پہ آؤں۔ جب ہم نے علی اور اولاد علی کی طرف رجوع کیا کہ مولا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں، آپ فرمائیں کہ حقیقت اسلام کیا ہے اور حقیقی مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو کچھ انہیں فرمایا اس کا لب لباب آج عرض کرتا ہوں، تے تفصیلات انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بقدر وسعت مکان و زمان عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، جو کچھ آل محمد نے، جو کچھ اہل بیت نبوت نے حقیقت اسلام ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک معجون مرکب ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں۔ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اب آؤ نام آج بتا دوں تے تفصیل کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کیا 5 اجزاء ہیں؟ پہلا ہے حسن عقیدہ، حسن اعتقاد، کہ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہو۔ دوسرا جز ہے حسن عبادت، مسلمان وہ ہے جو اس طرح اللہ کی عبادت کرے جس طرح خالق اکبر نے حکم دیا ہے۔ تیسرا جز ہے حسن معاملہ، لوگوں کے ساتھ تعلقات اس طرح استوار کرے جس طرح شریعت محمدیہ حکم دیتی ہے، یہ حسن معاملہ۔ چوتھا جز ہے حسن خلق، کہ اپنے اندر اخلاق اس طرح رکھے، اس طرح اخلاق جمیلہ پیدا کرے جس طرح محمد و آل محمد نے اخلاق جمیلہ کا مظاہرہ کر کے دنیا کو سبق دیا ہے۔ اور 5واں جز ہے حسن معیشت، حلال کی روٹی کمائے، حلال کا لقمہ کھائے اور بیوی بچوں کو اور مہمانوں کی خدمت بھی کرے تو حلال کے مال سے کرے۔ ان 5 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ جاگ رہے ہو؟ اب رہے گی یہ بات کہ اسلام عقیدے کیا بتاتا ہے، اسلام عبادت کا سبق کیا پڑھاتا ہے، اسلام انسانوں کے ساتھ، دوستوں دشمنوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کو حکم دیتا ہے، اخلاق عالیہ کس طرح اپنے اندر پیدا کرنے کی فرمائش کرتا ہے اور کس طرح لقمہ حلال کما کر کھانے کھلانے کا سبق دیتا ہے۔ یہ 5 اجزاء جب مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسلام کی تصویر مکمل ہو جائے گی، اسلام کی تعبیر کامل ہو جائے گی اور ہمارے لیے صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینا مرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، کہ مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی،
نیکی الگ ہو چکی، بدی الگ ہو چکی، اسلام الگ ہو چکا، کفر الگ ہو چکا، ایمان الگ ہو چکا، بے ایمانی الگ ہو چکی۔ کوئی کافر نہیں کہہ سکتا مجھے اسلام کا پتہ نہیں، کوئی بے ایمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ایمان کا علم نہیں، کوئی بدکار یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نیکوکار بننے کا طریقہ کار معلوم نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، شریعت نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سمجھنے کے لیے یا قرآن پڑھنا پڑے گا یا 14 کا فرمان پڑھنا پڑے گا، اور اگر کوئی براہ راست قرآن نہیں پڑھ سکتا، 14 کا فرمان نہیں پڑھ سکتا، تو علماء اعلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم ایک دروازہ بند ہے، اور دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، تالے کی چابی کا نام ہے سوال۔ جب سوال کرو گے تالا کھل جائے گا، جب تالا کھل جائے گا تو دروازہ کھل جائے گا، جب دروازہ کھل جائے گا جو کوئی مکان کے اندر ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔